امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ تمام ایرانی فورسز، پولیس اور دیگر اداروں کو یہ کہتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دیں گے تو استثنا ملے گا، ورنہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی جانب سے بھی جو جوابی وار کیا گیا اس نے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے اور اسرائیل پر اس نے متعدد میزائل داغے۔ ایران کے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل میں شہریوں کو پناہ لینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے، اور جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے تمام اڈے تھے وہاں پر بھی ایران کی جانب سے آپریشن کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران میں فوجی آپریشن سے ایرانیوں کو خامنئی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا موقع مل گیا ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے ایران کے شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے شہری باہر نکلیں اور حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ متعدد ہزاروں مقامات پر آئندہ آنے والے دنوں میں ہم حملے کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ نیتن یاہو نے کہا، تہران کے قلب میں ہم نے طاقتور حملے کے ذریعے خامنئی کے کمپاؤنڈ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ خامنئی اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ حملوں میں ایرانی حکومت کے متعدد سینئر حکام، پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈرز اور جوہری پروگرام کی اہم شخصیات کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس تمام صورتحال کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب فورس نے یہ پیغام بھی جاری کیا تھا کہ اب آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے اور اس وقت کسی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دنیا کے خام تیل کا تقریباً 5واں حصہ آبنائے ہرمز کے راستے سے گزرتا ہے، اور آبنائے ہرمز صرف 40 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ آبنائے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران جیسے ممالک سے تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات کے لیے اسی گزرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پیک رکن ممالک جو ہیں وہ ایشیائی ممالک کو زیادہ تر خام تیل آبنائے ہرمز کے ذریعے ہی برآمد کرتے ہیں۔ اوپیک رکن ممالک ایشیائی ممالک کو زیادہ تر خام تیل آبنائے ہرمز کے ذریعے ہی برآمد کرتے ہیں، تو ایک اہم گزرگاہ بھی ہے جو تیل درآمد اور برآمد کرنے کے لیے ہے، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اہم بیان بھی سامنے آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ طویل یا چند دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کو سنبھلنے میں کئی سال لگیں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے بعد کارروائی کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت معاہدہ چل رہا تھا گزشتہ کئی روز سے، لیکن وہ معاہدہ اپنے پایہ تکمیل کے قریب ہی تھا کہ یہ تمام تر صورتحال امریکہ کی جانب سے پیدا ہوئی، اور اب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بیان سامنے آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ طویل یا چند دنوں میں بھی ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کو سنبھلنے میں کئی سال لگیں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے بعد کارروائی کی گئی ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو تنازع تھا وہ اب بڑھ چکا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ تہران کے قلب میں طاقتور حملے کے ذریعے خامنئی کے کمپاؤنڈ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ خامنئی اس حملے میں مارے گئے ہیں، تاہم ابھی تک یہ شواہد سامنے نہیں لائے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، لیکن اسرائیل کی جانب سے ضرور کہا گیا کہ حملوں میں ایرانی حکومت کے متعدد سینئر حکام، پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈرز، جوہری پروگرام کی اہم شخصیات کو بھی اسرائیل نے ختم کر دیا۔ نیتن یاہو نے ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی آزادی کا وقت آ گیا، اس موقع کو ضائع نہ کریں اور سڑکوں پر نکل کر حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ آئندہ دنوں میں مزید ہزاروں اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب ایران کا اسرائیل کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ رائٹرز نے سینئر اسرائیلی حکام کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی لاش مل گئی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ خامنئی زندہ ہے اور جنگ کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ امریکی سینٹ کام نے بھی ایران پر حملوں کی ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خاندان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، ان کے داماد اور بہو شہید ہو گئے۔ پاکستان میں بھی ایرانی سفارت خانے نے بتایا کہ اسرائیلی اور امریکی حملے میں سپریم لیڈر خامنئی کے داماد اور بہو نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ سپریم لیڈر خامنئی کے حوالے سے ایران کا میڈیا اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ اس جنگ کی مکمل طور پر قیادت کر رہے ہیں۔ تمام احکامات ان کی جانب سے جاری کیے جا رہے ہیں، اور بڑے ایک حملے کی بھی تیاری ایران کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اب جواب دے گا وہ امریکہ اور اسرائیل کو کچلنے کے لیے کافی ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جو موجودہ قیادت ہے
اگر اس نے ہماری بات نہ مانی اور اپنے جوہری سسٹم کو ختم نہ کیا تو پھر ہم ان کے لیے موت ہی موت ہے. یہ امریکہ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جنگی جنود میں مبتلا اسرائیل نے ایک بار پھر ایران پر جارحیت کی ہے. متعدد مقامات پر ایران پر حملے کیے گئے ہیں. جو اسرائیلی بمباری کی گئی اس کے بعد میں تہران میں دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں. ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تہران میں حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے اس میں شارع یونیورسٹی بہت زیادہ متاثر ہوئی اور ایران پر حملے کے بعد اسرائیل میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے. اسرائیل نے فضائی حدود کو بھی بند کر دیا.